اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں؟ صرف کھچڑے اور شربت والے؟ ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں، وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے ہیں خوشی خوشی، کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بد دعا لے رہے ہیں، آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے، آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہے، گھنٹے گھنٹے تو ان سے باتیں کریں گے مگر ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ہم لوگ سر پیٹنے اور سینہ پیٹنے والی قوم نہیں ہے، ہم لوگ اللہ اکبر اس لیے کہ پٹتے پٹاتے وہ ہیں، قدرت نے سزا دی ہے جس سینے میں 4 یار نہیں بستے وہ دنیا میں بھی پٹیں گے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی پٹیں گے۔ ہم نہ یہاں پٹنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں، بلکہ واللہ جس سینے میں 4 یار کے ساتھ پنجتن پاک بستے ہیں وہ سینہ پٹنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سینہ تو قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ رہنے والا ہے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ حیرت کی بات ہے کربلا کو رسم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بھائی اور بہن کا کردار کربلا بتا رہے۔ بہن، آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے۔ آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی، کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، دل کے اندر کیا بس رہا ہے؟ نفرتوں کا سور، نفرتوں کے کتے، نفرتوں کے خنزیر۔ خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغض کی گندگیاں ہیں۔ لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، بغض کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے، اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے؟ کربلا بتا رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے، امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے 2 کے۔ نمبر 1 سیدہ زینب۔ اگر سیدہ زینب کا کردار پڑھوں تو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے آئیں کہہ سکتا ہوں مجھے 2 بجے سے پہلے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا، اور 1 بج چکے ہیں اور میں جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں۔ امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی، سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی، سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی۔ اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب، زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے۔ زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، جو باپ کی آبرو کو 4 چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں۔ کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ ہے سیدہ زینب، اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کنویں میں ڈالتے ہیں، یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا، میرے 2 بچے بچے ہیں،
میرے بچوں کو جانے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان لوگی, یہ میں ننھے بچے اونو محمد جائیں گے. تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے, حسین امی کے سامنے مجھے رسوا مت ہونے دو. اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے تھے, تو میں کیا جواب دوں گی؟ ماں کو سرخرو, ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو. کیوں؟ جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجاڑ دی. اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجاڑ رہی ہے, وہ شہادت بھی نہیں پڑھتا, لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے, تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا, جملے پہ توجہ کرنا, پیغام کربلا, سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی, وہ زینب بنت فاطمہ تھی. لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی. جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی, ماں, اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے, گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے, بھائی کی بہن سے نہیں بنتی, بہن کی بھائی سے نہیں بنتی. یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جہاں بہت زیادہ دینداریوں کا دعویٰ ہے وہاں بھی یہ ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سگے بھائی نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے, سگی بہن نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے, اور بھتیجے تو طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں. لیکن کربلا میں ایک بھتیجا ایسا بھی ہے جو چچا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے چچا میں نے بھی میدان کربلا میں جانا ہے. امام کہتے ہیں بس کرو, کتنا مجھ سے امتحان لوگے, کیا بھائی کی نشانی بھی مٹا دوں؟ حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم نے کہا چچا مجھے جانے دو. چچا کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے. روتے ہوئے آئے اور پھوپھی زینب سے جو جملہ امام قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سن لیں. سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میری خبر لو. کس نے؟ امام قاسم. پھوپھی میری خبر لو. پھوپھی بڑی کیا ہوا؟ پھوپھی آج میں یتیم ہو گئی, آج یتیم ہوا. غور فرما امام قاسم کے جملے, پھوپھی امی میں آج یتیم ہو گیا. پھوپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا, آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے, لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھوپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. پھوپھی نے سینے سے لگا کہا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں, پھوپھی ماں, جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے. میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی. آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی, چچا نے نہیں کہہ دیا. آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا. کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بازو پر ہاتھ پہنچا امام قاسم کو 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے. اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر. ہیرا پیس کر حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا تھا. امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اور اسی طرح اللہ اکبر, اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا. امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے, تو کہا آپ کا چہرہ تو
قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو، سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی، یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا، اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کشمکش میں جب امام حسن مجتبی سید الصابرین اپنے زمانے کا رحمت للعالمین کے گود کا پالا جب دنیا سے جانے لگا تو کاغذ قلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا قاسم یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویذ باندھ لینا، اس وقت پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم نے باندھ لیا۔ ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو، اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا۔ کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قاسم بن حسن میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے، یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دینا۔ جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا پھوپھی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا اب مجھے کون روکے گا؟ اس کے بعد گئے چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے، اب بھی آپ روکیں گے؟ یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے۔ کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ امام قاسم قربان ہو گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن، بات سمیٹتے ہوئے دشمن۔ امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دشمن سے کہہ رہے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، دشمن چپ ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا، حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا، حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ یہ بڑی غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان ہے۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے،
علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے، تاکہ جب عورت بڑے لوگ اٹھیں تو بچیاں تنگ ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا، کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو۔ لا الہ الا اللہ، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی، درود میں جن کو شامل کیا گیا، جن کے لیے محبت کا حکم آیا، جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی، اعلان ہو رہا ہے، منصوبے بن رہے، ذلیل کریں گے ان کو۔ اعلان کر دیا بازاروں میں، کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو، تماشا دیکھو۔ کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے، کچھ لٹیرے لوگ تھے، رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اب ان کی عورتوں کو لا رہے، ان کا تماشا دیکھو۔ ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا، لٹیرا کہا، یہ ظالمانہ پن، تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی، کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے، چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں، راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ، جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے، پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی کا سر جھک جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے، عباس کا پہرا، قاسم کا پہرا، علی اکبر کا پہرا، اس شان سے نکلتی تھی، ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے، عورتوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہے۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولائے کائنات کے خطبات سن چکی تھی، کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی، تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے، توجہ چاہتا ہوں، پیغام کربلا، پیغام کربلا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اینڈ کرتے ہوئے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اختصار، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں، چوتھا دن 11 محرم کا، 11 محرم کو نکلے، کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک، کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن۔ اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے، اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو، کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا، ایسا ہی ہے۔ لیکن 7 سال کی سکینہ
कम से कम 7 दिन की भूखी है और रोटी का टुकड़ा गिरा है दामन में। कासिम नेमत की नवासी के दामन में रोटी का टुकड़ा बतौर सदका गिरा तो बड़ी सादगी के साथ अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा, अहले बैत पर तो सदका हराम है ना? ये अहले बैत, ये आले पैगंबर है। 7 साल की बच्ची की तरबियत, 7 साल की बच्ची का एहसास। फूफी अम्मा, आले नबी पर तो सदका हराम है ना? तो अगर आले नबी 7 दिन भूखे रहें तो क्या उनके लिए सदका हलाल हो जाता है? क्या अब हम सदका खा सकते हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, वल्लाह, रुखसत पर अमल करने वाले तो सदका खा सकते हैं, लेकिन जो अजीमत की राहों के मुसाफिर है उनको भूखे मर जाना गवारा है। लेकिन अब भी हम सदके को हाथ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद कहा, ओ जालिमों, हम लुटेरों के बच्चे नहीं हैं, हम तो आले मोहम्मद हैं, हम पे सदका हराम है। हम सदका देने वाले हैं, हम सदका खाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फरमाया, सदका किसी और को खिलाना, हमें सदका ना खिलाओ। पैगाम करबला, तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं। तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं, सिर्फ आले नबी पर। लेकिन अगर ये सदका हराम जान बचाने के लिए कोई खाना चाहे तो उलमा कहते हैं जान बचाने के लिए तो इजाजत है। तवज्जो, सदका नापाक नहीं होता, सदका नापाक नहीं होता, सदका पाक होता है। अगरचे वो माल का मैल कहलाता है लेकिन पाक होता है। दूसरे खा सकते हैं ना, सिर्फ आले नबी नहीं खा सकते। लेकिन सैयदा सकीना 7 दिन की भूखी, वो 7 साल की शहजादी, भूखे रहना गवारा है, सदका खाना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, ए करबला वाले कहलाने वाले, ए करबला के शहदाई कहलाने वाले मुसलमान, सदका सिर्फ आले नबी पे हराम है, सबके लिए हलाल है, हर मिस्कीन के लिए। लेकिन सूद तो हर मुसलमान के लिए हराम है। सकीना सदका नहीं खा रही है 7 दिन की भूख के बावजूद, और तुम मुसलमान होकर और सुन्नी मुसलमान होकर और हुसैनियत का दावा करके सूद किस मुंह से खा रहे हो? पेट भरा है फिर भी सूद खा रहे हो। और याद रखना, सूद खाना भी हराम है और सूअर खाना भी हराम है। लेकिन सूअर खाने से बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि सूअर खाना हराम तो है, मगर सूअर खाने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान में जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वाले के लिए अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम वाकई करबलाई हो तो सकीना पाक ने सदका मुस्तरद कर दिया कि हम पे जब नाना ने हराम कर दिया मर जाएंगे, लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ेंगे ताकि राह अजीमत के मुसाफिर बन जाएं। और आप लोग सूद के धंधे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तुरफा तमाशा तो ये है, बल्कि लोग कहते मौलाना सूद का धंधा इसलिए कर रहे हैं ताकि बेवाओं को पाले, यतीमों को पाले, गरीबों की मदद करे, गरीबों को पढ़ाए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, सूद के पैसे से नेक काम करना ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। कि नापाक कपड़ा पेशाब से धो तो क्या नापाक कपड़ा पाक हो सकता है? कहा नहीं, हरगिज नहीं पाक हो सकता। तो फिर ये सूद के धंधों से पढ़ाना किसने कहा? बेवाओं की परवरिश किसने कहा? याद रखना, बेवा की परवरिश हम पे फर्ज नहीं है, किसी गरीब की मदद करना हम पे फर्ज नहीं है, पसंदीदा काम है, नफिल काम है, सवाब का काम है, मुस्तहब काम है। लेकिन सूद से बचना हम पे फर्ज है। ये सारे गलत रास्ते ना निकालो। और सुन लो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत में सूद आम हो जाएगा तो उस वक्त तो अल्लाह इन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करेगा जो इनकी गर्दनें उतार देगा।
گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیندار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر! آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید 8 چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی۔ اور ہمیں پیغام مل رہا ہے، دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے، دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔